السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا وذی القربی۔ صلوات بھی دیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، سجدہ فقط اللہ کے لیے ہے، اور والدین کے ساتھ احسان سے پیش آیا جائے، اور اپنے رشتہ داروں قرابت داروں کے ساتھ بھی۔ تو میرا آج کا جو موضوع سخن ہے وہ رشتہ داروں کے لیے ہے، صلہ رحم ہے۔ صلہ رحم کے بہت فائدے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من ضمن لی واحدہ ضمنت لہ اربعہ یوصل رحمہ۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو مجھ کو ایک چیز کی ضمانت دے صلہ رحم کی، یعنی کہ میں اس کو 4 چیزوں کی ضمانت دوں گا۔ پہلی ضمانت یہ ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں میں مقبول ہوگا، محبوب ہوگا۔ دوسری ضمانت یہ ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہوگا، اور تیسری ضمانت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اضافہ کرے گا۔ چوتھی ضمانت صلہ رحمی کی یہ رسول خدا نے دی ہے کہ میں ضمانت دیتا ہوں۔ رسول خدا فرماتے ہیں ضمنت لہ، میں اس آدمی کے لیے ضمانت دیتا ہوں کہ جو ہے اپنے فیملی کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایک صلوات بھیج دیجیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 4 طرح کے آدمیوں کی صحبت سے، یعنی کہ ان کے پاس بیٹھنے سے آپ روکے رہیں، پرہیز کریں۔ پہلا تو یہ ہے کہ جھوٹے آدمی کے ساتھ مت بیٹھا کریں، کیونکہ جھوٹا آدمی جو ہے دور کی بات کو نزدیک کرتا ہے اور نزدیک کی بات کو دور کر دیتا ہے، وہ شراب کی مانند ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی آپ نے کہ کبھی بھی فاسق آدمی سے دوستی نہ کرے، اس کے پاس نہ بیٹھے۔ فاسق آدمی کیا کرتا ہے کہ وہ تمہیں ایک لقمے سے بھی کم فروخت کرنے کو تیار ہو جائے گا۔ تیسری بات یہ فرمائی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ خبردار کنجوس آدمی سے، بخیل آدمی سے دوستی مت کرے۔ جب تمہیں ضرورت ہوگی تو تمہیں ایسی جگہ چھوڑے گا جہاں پر تمہاری وہ مدد نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جو قطع رحم کرنے والا ہے اس سے کبھی بھی دوستی نہ کریں۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا ہے کہ جو آدمی ان باتوں پر نہیں چلتا، ایک صلوات بھیج دیجیے۔ صلہ رحمی جو نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو جلد ان کی عمر میں کوتاہی کر دیتا ہے، ان کی عمر میں کمی واقع ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آگے کہتا ہے کہ میرے مکان پر
میرے رشتہ داروں نے قبضہ کر لیا ہے، میرا مکان بڑا تھا اور مجھے ایک کمرے میں مقید کر دیا ہے، اور میرے اوپر وہ طرح طرح کے ظلم و ستم باتیں کرتے رہتے ہیں، میں اپنے آپ کو بالکل تنہا محسوس کر رہا ہوں۔ یا امام جعفر صادق مجھ کو اجازت دیں، آیا آپ کی اجازت ہے کہ میں ان کے بارے میں مقدمہ درج کروں، میں حکومت وقت سے فریاد کروں تاکہ وہ میرے بارے میں کام کرے؟ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ تو صبر کر، تیرے لیے صبر کرنا بہتر، تو قطع رحم نہ کر، قطع رحم وہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کچھ عرصے کے بعد کچھ ہی مہینے یا سال گزرتے ہیں کہ ایک ایسی بلا آتی ہے کہ جیسے کہ آپ کے سامنے اس وقت کورونا آیا ہوا ہے۔ کورونے کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں کہ کیا کس وقت ہو جائے۔ اسی طرح کوئی ایسی بلا، ایسی ابتلا میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں کہ جس کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی تھی، جن کے مکان پر ان کے رشتہ داروں نے قبضہ کیا تھا اور اس کو ایک کمرے میں ایک جگہ پر رہنے کے لیے مجبور کر دیا تھا، وہ سب کے سب رشتہ دار جو ہے اس بلا کی لپیٹ میں آتے ہیں اور دنیا کو ودا کہہ دیتی ہیں، دنیا کو وہ دنیا سے یعنی کہ خلاصہ ہلاک ہو جاتی ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد اس کی ملاقات امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہوتی ہے اور کہتی ہیں کہ مولا آپ کی دعاؤں سے خدا نے مجھے زندگی دی اور میں بچ گیا، اس بلا میں کتنے لوگ مبتلا ہوئے۔ آپ نے کہا کہ تیرے رشتہ داروں کو جو تیرے مکان میں تھے ان کے بارے میں بتاؤ کیا ہے؟ کہا کہ مولا وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ کہا یہ ہلاکت فقط اور فقط اس بنا پر ہے، ان کی عمر میں کوتاہی اس لیے ہوئی ہے کہ انہوں نے تیرے رحم کے بارے میں، تیرے بارے میں، کوئی تیرے حق کے بارے میں جو ہے تجھ سے انہوں نے قطع رحم کیا، جس کی بنا پر یہ اس ابتلا میں مبتلا ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہی ہم سب کو صلہ رحم کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اچھے انداز سے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ملنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، ہمیں با اخلاق بنا اور ہمیں اپنے رشتہ داروں کے بالخصوص جو محتاج ہیں ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں قطع رحمی سے ہمیشہ محفوظ فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔